پاکستان ایران کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ آج بھی پاکستان میں ایک خاص قسم کا طبقہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہے آج بھی ابھی بھی پاکستان اپنی لڑائی اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یہ صرف سیز فائر ہے تو پھر ایک دوسرے ملک کی مدد کر کے پرائی جنگ میں کیوں حصہ لے رہا ہے؟ سورس رعایت اللہ فاروقی صاحب۔ پاکستان ایران کے موجودہ نظام کو کسی صورت بھی گرنے نہیں دے گا، وہ اسے بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ وجہ وہی ہے جو افغانستان میں تھی۔ پہلی جنگ میں پاکستان نے سوویت یونین کو افغانستان میں قدم اسی لیے نہیں جمانے دیے تھے، یہ پاکستان کے لیے غیر معمولی خطرہ ہوتا، اور یہی چیز دوسری جنگ میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کی، کیونکہ امریکہ بھی اسی نیت سے آیا تھا۔ سو آج کی تاریخ میں پاکستان کے لیے ایک بار پھر یہی صورت حال ہے کہ اگر ایران کا موجودہ نظام فارغ ہو گیا تو لکھ کر رکھ لیجئے، ایران امریکہ کا ہی سب سے بڑا اڈا نہ ہوگا بلکہ اسرائیل بھی یہاں پوری طرح سے موجود رہے گا، اور وہ جو چاہے پاکستان کے خلاف کریں گے۔ یہ پاکستان کے لیے اتنی خطرناک صورت حال ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کو چند سال قبل ہونے والی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ یاد ہے؟ اچانک سے ہی آذربائیجان سے پاکستان کی تعریفیں شروع ہو گئی تھی، اور جب ان کی جنگ ختم ہوئی تو آذری شہری پاکستانی پرچموں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور آج بھی کسی کو نہیں معلوم کہ پاکستان نے وہاں کیا کیا تھا، مگر کچھ تو خاص کیا تھا کہ آذری شہری جھوم رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ حالیہ کشمکش میں آذری شہری کھل کر ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ دکھائے بغیر ہاتھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک بار پھر وہی صورتحال ہے۔ ویسے تو ایران کی حمایت چین، روس، سعودی عرب سمیت بہت سے ممالک نے کر دی ہے، مگر ایرانی میڈیا اور ان کا سوشل میڈیا پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کچھ تو وجہ ہوگی، ورنہ ایرانی بھی بھلا کسی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ کی اس جنگ میں دلچسپی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس جنگ کے دوران ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کھل کر سامنے آئے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جنگ ابھی تک زمینی ہے اور نہ ہی سمندری، یہ اب تک صرف فضائی جنگ ہے اور فضائی ہی رہے گی۔ یقین جانیے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور فورسز کی اتنی تعریفیں کی جاتی تھی کہ اسرائیل ٹیکنالوجی میں اور فورسز میں اتنا آگے نکل چکا ہے، مگر آج بھی اسرائیل ایئر فورس پاکستانی ایئر فورس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے تو 2 عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستانی فوجی پائلٹوں کا ٹریک ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ ایئر کمانڈر سیف العظم نے 1967 کی جنگ میں 4 اسرائیلی طیارے گرا دیے تھے، اور عرب آج بھی ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ اسی طرح ایئر کمانڈر عبدالستار علوی، لیفٹیننٹ حاتف اور اسکواڈرن لیڈر سلیم میتلا، یہ سب اسرائیلیوں کے لیے برے خواب کی طرح یاد ہیں۔ یہ سب جنگوں میں ان کے طیارے گرا چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ تب گروپ کیپٹن نور خان بھی بطور کمانڈر شریک تھے۔ یہ وہی نور خان صاحب ہیں جو بعد میں ایئر چیف مارشل بھی بنے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہر کسی کو دھمکی دیتا ہے، مگر پاکستان کے خلاف منہ کھولنے سے ڈرتا ہے، اس کی پھٹتی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جنگ طول پکڑے گی، کیونکہ اسرائیل تیزی سے کھنڈر بنتا جا رہا ہے جو نازک مزاج لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایرانی نظام کو سنگین خطرہ لاحق ہوا تو لازماً پاکستان کھل کر سامنے آئے گا۔